رب زدنا علما رب زدنا فہما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 25 125۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ ومن احسن، اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے، دین کے اعتبار سے، ممن جس نے اسلامت تابع کر دیا، فرما بردار کر دیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہ محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو، واتبع اور اس نے پیروی کی، ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفاً جو یکسو ہے، یک طرفہ ہے، واتخذ اللہ اور بنایا ہے اللہ نے، ابراہیم کو، خلیلا اپنا خلیل دا مانا دلی دوست۔ اس آیت کے اندر ایک ابراہیم علیہ السلام دی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نمبر 2 تے نیک اعمال دی قبولیت دی 3 شرطاں بیان ہوئی ہیں، کیونکہ اس تو پچھلی آیت اندر آپ کل پڑھے نا، اللہ نے فرمایا نیک عمل کوئی بھی کرے، چاہے وہ مرد ہوئے عورت ہوئے، اسی ان دی جزا انہوں دیاں گے، انہوں زیادتی نہیں ہوئے گی۔ تو ہون ضروری سی کہ نیک عمل کیڑا قبول ہوتا ہے، اللہ پاک نے وہ شرطاں بیان فرمائیاں نے اس آیت اندر کہ کیڑا نیک عمل قبولیت نو پہنچتا ہے۔ سب تو پہلی شرط ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول دے اپنے آپ تابع کر دے، یعنی بالکل فرما برداری اور اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول تے قربان کر دے۔ نمبر 2 تے اخلاص ہوئے نیک عمل دے اندر، اخلاص صرف اللہ کی رضا واسطے کیتا جائے، کیونکہ اخلاص نہ ہوئے تو ریاکاری آ جاندی ہے، جو کہ ریاکاری شرک ہے۔ اور احسان دی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے، ان تعبد اللہ کانک ترا، جدوں بھی اللہ دے سامنے کھڑے ہو وہ تے انج دل اندر تصور کرو گویا کہ تسی انہوں ویکھ رہے جے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تسی نہیں ویکھ رہے جے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ مینوں میرا اللہ ویکھ رہا ہے۔ تو یعنی اس قدر انتہا درجے دی بندے دی نیت اور اخلاص کلیئر ہونا چاہیے۔ تیسری شرط ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہے وہ ملت ابراہیمی دی پیروی اندر ہوئے۔ ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام دا دین تو مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری، کیونکہ تمام ادیان دے اندروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی امت ابراہیم علیہ السلام دے دین دے سب تو زیادہ قریب نے۔ سورہ آل عمران دی آیت نمبر 62 پڑھ کے جس اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ لوگاں دے اندروں ابراہیم علیہ السلام دے سب تو زیادہ قریب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد، آپ دی امت۔ جنہ عیسائیاں بھی دعویٰ کیتا ابراہیمی ہوندا، یہودیاں بھی دعویٰ کیتا ابراہیمی ہوندا، یہ پہلے پارے اندر آپ تفصیلی آیتاں پڑھ گئے ہیں، لیکن اللہ نے انہوں نے دعوے ریجیکٹ کر دیتے۔ فرمایا اگر حق قسم ہوا دعویٰ کرن دا تے امت محمد دعویٰ کر سکتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں دی امت اول الناس بھی ابراہیم دے سب تو زیادہ قریب نے۔ اور ابراہیم ہی اور نبی نے کہ جس طرح اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو اپنے واسطے مکمل نمونہ بنایا نا، ایویں ابراہیم دی زندگی نے مکمل نمونہ بنایا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یا پارا اور سورہ ممتحنہ، اللہ فرماندے نے کہ تواڈے واسطے ابراہیم علیہ السلام دی پوری زندگی مکمل نمونہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تو مراد یہ ابراہیم دا دین تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہے۔ تو یہ 3 شرطاں ہون
اللہ نے پھر بات سمجھائی کس انداز نے فرمایا جڑا بندہ تیناں شرطاں دے نال تیناں چیزاں دا خیال رکھ کے نیک عمل کردا پیا ہے ومن احسن ممن دینا پھر اندے تو اچھا دین کیندا ہو سکدا ہے یہ گل اللہ کر رہے ہیں بات نو سمجھان دا یا بات دی اہمیت اجاگر کرن دے انداز ہے سوالیہ انداز اللہ کرنے اس تو اچھا پھر دین کیندا ہو سکدا ہے جن دے اندر یہ تین شرطاں پائیاں جا رہی ہیں اللہ دی فرما برداری ہے اور اخلاص دین اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر جو نبی پاک دی مہر نہیں تو بدعت ہو جائے گا اخلاص نہیں دا تو ریاکاری ہو جائے گی تو یہ چیزاں ہون گیاں اور پھر نیک عمل قبول ہوئے گا ومن احسن اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ پاک بندے دی تعریف کر رہے ہیں کہ اس بندے تو اچھا کون ہو سکتا ہے دین کے اعتبار سے کس اعتبار نال دنیاوی کسی مقاصد اعتبار نال نہیں دین کے اعتبار سے اس بندے سے اچھا کون ہو سکتا ہے ممن جس شخص نے اسلامہ تابع کر دیا فرما بردار کر دیا وجہ ہوا اپنے چہرے کو چہرے تو مراد ہے اپنا پورا وجود اے علم بلاغت ایک اصول جز بولتے کل مراد جائندہ کہ اپنے آپ مکمل انہیں اللہ اور اس کے رسول دے تابع کر دیتا ہے سرنڈر کر دیتا ہے اپنی مرضی انہوں قربان کر دیتا ہے فرمایا اس شخص کون اچھا ہو سکتا ہے جس نے تابع کر دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ احسان کرنے والا ہو نیکی کرنے والا ہو کی مطلب اخلاص دے نال نیکی کردا ہوئے وَاتَّبَعَ اور اس نے پیروی کی ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ابراہیم علیہ السلام کے حنیفاً جو یکسو ہے جو یک طرفہ مراد ابراہیم دا دین سارا توحید پرست ہے اور اگے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ اللہ نے بنایا ہے ابراہیم کو خلیل اپنا دوست خلیل کہندے نے او دوست جڑا دل دے بالکل قریب ہوئے یعنی کہہ لو پنجابی دا جگری یار بہت گہرا دوست دوستی دا آخری درجہ ہے عربی زبان چ رفیق بھی دوست ہوندا ہے زمیل بھی دوست ہوندا ہے صاحب اے بھی دوست ہوندا ہے لیکن خلیل سب تو گہرا دوست اور صحیح مسلم دی روایت 532 نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ جس طرح اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دوست بنایا نا اسی طرح اللہ پاک نے مینوں بھی اپنا خلیل بنایا ہے مینوں بھی اپنا خلیل بنایا اپنا دوست بنایا انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل فإن اللہ تعالی قد اتخذنی خلیلا اللہ پاک نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے کما اتخذ ابراہیم خلیلا جس طرح اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو آگے نبی پاک نے کی فرمایا بلو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا اگر میں آگے اپنی امتیاں چو کسی نے اپنا خلیل بنانا ہے نا تو او ابو بکر ہے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سب تو زیادہ 532 نمبر تو خلیل دل دے انتہائی زیادہ قریب دوست تو جس بندے کے بارے اللہ گواہی دین کہ میرا دوست ہے کتنا اللہ دے قریب ہے کس قدروں دی توحید اللہ ہے جن دے پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے بڑیاں قربانیاں نے اور پھر اللہ والے اعزاز ملے اے اعزاز نے ابراہیم واسطے اللہ پاک تو فرمایا ابراہیم کو اللہ نے بنا لیا خلیل اپنا دوست وللہ ما فی السماوات اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور ما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے وقان اللہ بکل شیء محیطا اور اللہ ہر چیز کا پورا احاطہ کرنے والا ہے کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں